تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ. جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں. را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی. رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی. اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے. اس کا بیان ہے کہ دیکھیں یہ را ساکنہ ہے، اس سے پہلے زبر ہے، اس را کو پر پڑھا جائے گا. حمزہ را زبر اور، سین لام زبر سل اور سل، نون الف زبر نا اور سل نا. را کو موٹی پڑھی جائے گی یہ را پر. اور سل نا. قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قر آ، نون دو پیش نون، قر آن. یا غین زبر یغ، را پیش رور، یغرر، کاف زبر کا، یغرر کا. میم را زیر میر، صاد الف زبر صا، میر صا. دال الف دو زبر دن، میر صادن. اب اس جگہ پہ اس را کو پر پڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے زیر آیا تو زیر آپ نے ابھی اوپر قاعدے میں پڑھا کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اس را کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پہ اس را کو پر پڑھی گئی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ را ساکن اور ما قبل یعنی اس سے پہلے زیر ہو، لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ خص، خا صاد، زغتن، زاد غین، قز قاف زا، یہ حروف اگر آ جائیں تو پھر را کو پر پڑھتے ہیں. تو میرو صادن. اسی جگہ یہاں پہ بھی را ساکن سے ماقبل زیر ہے لیکن اس کے بعد حروف مستعلیہ آیا ہے، اس وجہ سے اس را کو پر پڑھیں گے. قرطاسن، قرطاسن. اس جگہ پہ بھی را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ آیا ہے، اس وجہ سے اس را کو بھی پر پڑھیں گے. فرقۃن، فرقۃن. امر تابو. اس جگہ پہ را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن را ساکن دوسرے جملے میں ہے، ام الگ ہے، ارتابو الگ ہے، اس لیے اس جگہ پہ بھی اس را کو پر کریں گے. امر تابو. ربر جعونی. اس جگہ پہ بھی را ساکن سے پہلے زیر ہے تو اوپر بتائے ہوئے طریقے کے اعتبار سے تو باریک پڑھنی چاہیے لیکن پھر بھی را کو پر پڑھی جا رہی ہے. تو را ساکن دوسرے جملے میں ہے اور رب الگ ہے، ارجعونی الگ ہے، اس وجہ سے اس جگہ پہ بھی را کو پر پڑھیں گے. رب ارجعونی. مستقر، رائے مشددہ کی مثال. را مشددہ کے اوپر بھی اگر پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے. مستقر. ففروا. یہاں پہ بھی دونوں رائے مشددہ کو پر پڑھیں گے. پہلے زیر ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، را کے اوپر پیش ہے، رائے مشددہ پہ پیش ہے، اس وجہ سے یہ را پر پڑھی جائے گی. ارسلنا قرآن یغررک مرصادا قرطاس فرقۃ امر تابوا رب ارجعونی مستقر ففروا. بر، بر، مرتن. یہ تینوں رائے مشددہ. را مشددہ کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو یا دو زبر ہو یا دو پیش ہو اسے پر پڑھتے ہیں، اور اگر زیر ہو تو اسے باریک پڑھی جائے گی. باریک کی مثال آگے. اس سبق میں
را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے، اس کی مثالیں ہیں۔ امرتو، را ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ امرتو منہمر، را ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ منہمر، واصبر، را ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ واصبر من شر، را مشددہ پہ زیر ہے اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ من شر بری، بری، دریون، را مشددہ پہ زیر ہے اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ دریون، مستمر، مستمر، ذریۃ، تحرم۔ آج کا سبق تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ کا بیان مکمل ہوا۔ آپ پہلے والی اس لائن میں یہ جتنے را ہیں اسے پھر پڑھیں گے، اس کی وجہ کیا ہے یہ بتائی جا چکی، اسے غور سے اور دھیان سے سن کر کے اسے سمجھنے اور اس کا مشق کریں۔ یہ دوسرے والی تختی میں را جو کہ باریک پڑھی جائیں گی اس کی کیا وجہ ہے یہ بتایا گیا، اسے بھی غور سے دھیان سے یاد کر لیں۔ اور قواعد یہ ہے، پھر سے ایک مرتبہ قواعد کو سماعت فرمائے۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ والسلام علیکم۔